نعمتیں ہیں اور ہمارے تمہارے پاس سے امانت ہے. جتنے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، جب لڑکی پردے کے ساتھ ہوگی، نماز اور روزے کی پابند ہوگی، اس کی قیمت لگ جائے گی. مثال میں بہتوں نے کہا، والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی کیلا خرید کے لائے، آج کل تو بڑا سستا 15-20 روپیہ میں ایک درجن مل جایا کرتا، ایک کیلے کی قیمت 1.5 سے 2 روپیہ ہوا کرتی. اگر اس کا چھلکا اتار دیا جائے، 1 گھنٹے کے لیے ایسے رکھ دیا جائے، کوئی کھانا پسند نہیں کرے گا کہ صاحب اس کا رنگ بدل گیا ہے، زنگ پڑ گیا ہے، بیکار ہو گیا ہے. معمولی قیمت کی چیز کیلا جس کی قیمت 2-2.5 روپیہ بمشکل تمام، اگر اتنی دیر کے لیے اس کا پردہ ہٹا دیا جائے تو کوئی کھانا پسند. عورت کتنی قیمتی چیز ہے. علماء کی موجودگی میں سن لیجیے آپ، اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ کے 11 اقوال ہیں، 11 مطلب ہے. اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حسنہ سے مراد نیک بیوی بھی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. جتنا پردہ کے ساتھ رکھو گے اتنی قیمت بڑھتی جائے گی. جو عورت گھر کے آنگن میں نماز پڑھے ثواب پائے گی، گھر کے کسی کمرہ میں نماز پڑھے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، کمرہ کے کونا میں نماز پڑھے ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. پتہ چلا عورت جتنا چھپ کر نماز پڑھے اس کی عبادت کا ثواب اتنا ہی بڑھتا جائے گا. عورت پردے کی چیز ہے. اور ایک بات آگے بڑھ کے عرض کروں، ہر چیز کو نظر لگتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، نظر حق ہے وہ لگتی ہے. نظر حق ہے اور وہ لگتی ہے. عورتوں کو نظر لگ جایا کرتی، بچوں کو نظر لگ جایا کرتی. بعض لوگ بہت زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اگر سامنے کسی کے کھانے پتہ چلا آدھا کلو گوشت صاف کر گئے تو 2-3 دن تک دوڑنے پڑے گا، کھانے پہ بھی نظر لگتی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں چھپانے کی ہے، عورت چھپاؤ، دولت چھپاؤ اور کھانے کو بھی چھپاؤ. بہت ظاہر نہ کرو، عورت بڑی قیمتی چیز ہے. حضرت نے فرمایا عورت کو بھی چھپاؤ ورنہ لوگوں میں لالچ ہو جائے گی. لوگ دروازے پر پہنچ کے کہیں گے فلاں صاحب ہے یا نہیں. بڑی میٹھی انداز میں لوگ کہا کرتے، دروازے پہنچتے کنڈی کھٹکھٹائے، ارے بھائی صاحب وہ ہے، بڑا میٹھا بولتے ہیں. دروازے پہنچتے ہیں تو ادھر سے محترمہ نے جواب دیا، ارے بھائی صاحب آپ کو آئیے چائے پی کے جائے. نہیں، مسئلہ بتایا گیا ہے. جب کوئی غیر محرم دروازے پر آئے یا فون پہ بات کرنا چاہے کہ تمہارے میاں کہاں گئے، تمہارا شوہر کہاں گیا، تمہارا بھائی، اس کو چاہیے ایسا جواب دے کہ سننے والے کو پتا چلا جائے کہ مزاج بڑا کڑوا ہے، دوبارہ پوچھنے کی ہمت نہ کرے. مسئلہ یہ لکھا ہے، سمجھ گئے بھیا. جب کوئی باہری آدمی دروازے پہ دستک دے دے، عورت کو چاہیے ایسا جواب دے، اس جواب میں ایسی کڑواہٹ ہو سامنے والے کو پتا چلے مزاج بڑا کڑوا، دوبارہ پوچھنے پر جھگڑے کی نوبت آئے گی، وہ فوراً دروازے سے رخصت ہو جائے. عورت کا بول دوسروں کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ صحیح تربیت کی توفیق عطا، ارے بولو بھیا، اللہ صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. تو جب ان کی صحیح تربیت کرو گے، چھپا کے رکھو گے تو رشتہ داروں کی بوچھان لگ جائے گی، جھیلنا نہیں پڑے گا اور جہیز کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا. رشتہ دار اپنے آپ ہی دوڑتے رہیں گے. ایک صاحب یہاں پتا چلا ان کے 9 لڑکیاں. بات ہوئی لوگوں نے تمہیں کہا مولانا اللہ کا فضل ہے کہ 9 لڑکیاں. تو میں نے کہا ابھی ٹھیک ہے ساتھ دکھ رہے ہو. تو کہا مولانا اللہ کا فضل ہے. میں نے کہا کرتے کیا ہو، کیا طریقہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا لڑکیوں کو سب سے پہلے میں ناظرہ قرآن کرواتا ہوں، دیکھ دیکھ کر قرآن پڑھنے والی ہو جائے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو جائے، پردے کے ساتھ رہنے والی ہو جائے. کہا یہ تربیت ہے، یہ تعلیم گھر کی ہے. اور فرمایا کہ ماں کا گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے. جب پہلا بول بچہ بولے اس کی زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے تو دھیرے دھیرے سادہ دل ہوتا ہے، سادی لفظی ہوتی ہے، اس پر اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ کبھی نافرمانی کی طرف. ارے بولو بھیا، اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو یہ شرف حاصل ہے گھر میں. عبداللہ کہیں 12 جانتے ہیں، جیسے کوئی بچہ بولنا چاہتا ہے تو گود میں بٹھا کر پہلے یہی کلمہ اللہ کا نام زبان پر، اللہ کا نام زبان پر، جس کے نتیجے میں
मदरसों में अव्वल नंबर बच्चियां आलिमत में सिहाए सित्ता जैसी हदीसें, अबू दाऊद जैसी हदीस, बड़ी बड़ी हदीसें, बुखारी शरीफ जैसी ऐसी हदीसों में सबकत लाती हैं। कमाल हमारा नहीं है, ये कमाल घर का होता है, कमाल माँ का होता है। माँ का गोद पहला मदरसा होता है। जब वो तरबियत करती है तो बच्चा चोर नहीं होगा, बच्ची बहुत ज्यादा हया वाली होगी और बहुत ज्यादा पर्दे वाली होगी, तो उसमें कीमत लगती है। अरे बोलो भाई, उसमें क्या लगती है? और आगे कहने दीजिए, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक औलाद सदके जारिया है। कौन भैया है? नेक औलाद सदके जारिया है। वो आपने कुआं खुदवाए, जब तक पानी चलता रहेगा, इस्तेमाल होता रहेगा, उसको बराबर सदके का सवाब मिलता रहेगा। वो आदमी नल लगवा दे, जब तक पानी इस्तेमाल होता रहेगा, सदके का सवाब मिलता रहेगा। कोई बाग लगवा दे, जब तक उसका आम चलता रहेगा, फल चलता रहेगा, तब तक उसको सदके जारिया का सवाब। इसी तरह नेक औलाद भी सदके जारिया। किसी ने अपने बच्चे को आलिम बनाया, हाफिज बनाया, नमाजी बनाया, जब तक कोई इबादत करता रहेगा, वो ये नेक काम करता रहेगा, माँ बाप को कब्र में उसका सवाब पहुंचता रहेगा। नेक औलाद भी सदके जारिया है। तो हमेशा के लिए फायदा उठाओ ना। अल्लाह हम ईमान वालों को इसकी तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भैया, तो ये चीजें हमारे तुम्हारे पास नेमत के तौर पर, अमानत के तौर पर दी गई है। एक अल्लाह के बहुत बड़े बड़े बनी इसराइल का वाक़या इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। जरा गौर से सुनिएगा। बनी इसराइल का एक आबिद बेचारा, उसने कश्ती खरीदी, कश्ती खरीद कर दरिया में उसने कश्ती पर बैठ करके सफर कर लिया। जब वो दरिया के वस्त में पहुंचा, बीचों बीच में पहुंचा, जहां थोड़ी सी खुश्की नजर आई, टीला नजर आया, कहीं कहीं दरिया के बीच में दोनों तरफ पानी, बीच में सूखा होता है, टीला होता है। उसको खुश्की नजर आई, टीला नजर आया, उसने वहीं पर कश्ती को तोड़ करके जला डाला और ये कहा कि हमको यहाँ से कहीं जाना ही नहीं, यहाँ से कहीं जाना नहीं। उसने आखिर की दुआ मांगी, परवरदिगार जब मेरी रूह निकाली जाए तो फरिश्ता मुझे सजदे की हालत में पाए। किस हाल में रहूं मैं? जब जान निकाली जाए तो सजदे की हालत में रहूं। अल्लाह हर ईमान वाले को ये तमन्ना करने की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भैया, फरिश्ता आएगा लेने के लिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। नफ्स मुतमइन्ना, जो अल्लाह के इताअत की तरफ जमी रहे और गुनाहों से दूर रहे, वो नफ्स मुतमइन्ना होती है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी होती कि चले जाओ, तुम्हें कोई गम और दुख की बात। तो तय कर लो समय रिसालत के परवानों, हम तमन्ना करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे, जब फरिश्ता रूह लेने के लिए आए तो हमें सजदे की हालत में पाए। ये उस वक्त होगा जब हम 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल का भी इस्तेमाल करेंगे और तहज्जुद की भी नमाज साथ साथ। अरे बोलो भैया, अल्लाह ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। उसने दुआ मांगी, परवरदिगार जब मेरी रूह निकाली जाए तो फरिश्ता मुझे सजदे की हालत में पाए। इनको भैया कहीं जाना है, इधर ही देखो ना, धक्का मुक्का ना करो, पता चला क्या हम भी आपको सही याद नहीं। बहुत लोग जलसे में आके चौकन्ना बैठते हैं इधर उधर, और नमाजी नमाज में बाद लोग जाकर तो क्या देख रहे हो, कयाम की हालत में सजदे की जगह पे नजर हो जाए। ये सब मुस्तहबात है, जितने मुस्तहबात की रियायत की जाएगी उतने नमाज में जी लगेगा। और बाद लोग तो नमाज को बोल देते, वो बात हम आगे कहेंगे, लेकिन बात आई तो 1 मिनट के लिए। अरे भैया क्या बता था,
مسجد عمر میں ایک صاحب نے نماز پڑھی، موبائل جیب سے نکالا، سامنے رکھا، اس کو ریسیو کر لیا، پھر ریسیو کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نماز آپ کی ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کہا کیسے؟ ایک ہی بار تو جیب سے نکالا، ایک بار ریسیو کیا۔ میں نے کہا دادا بتاؤ نا، جب تم نے جیب سے نکال کے نمبر دے کے ریسیو کیا، ایک ہی بار میں نماز چلی گئی۔ یہ عمل کثیر ہے، اور حدیث میں ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل یہاں تک کرنے لگے، ٹانگیں پھیلائے پھر سمیٹی۔ بعض لوگ ایسے ہو جایا کرتے جو ٹوپیوں سے بالکل دوری رکھا کرتے، ٹوپیاں لگا کے نہیں جاتے۔ اس کے بعد شہروں میں زیادہ ہوتا، دیہات کے بیچارے سیدھے سادے، شہروں میں بڑے بکواسی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کیا ٹوپی ضروری ہے؟ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا سننا۔ تو میں نے کہا خیریت تو بتاؤ، سننا تو ہے یہ، واجب کی بات الگ سے کرو جا کے، سننا تو ہے یہ ہر حال میں۔ تو کہا کیا ضروری نماز نہیں ہوگی؟ تم نے کہا ہونے نہ ہونے بات الگ ہے، لیکن اللہ نے شرط لگائی، اللہ نے شرط فرمایا خصوصینتکم عند کل مسجد، جب جب جاؤ نماز کے لیے تو بہتر لباس میں جاؤ۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ بہتر لباس میں ٹوپی بھی شامل ہے۔ میں نے کہا جاؤ قرآن سے پوچھو، خدا ان کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت وہ ہونی چاہیے۔ اسی کو علامہ شہزادی نے کہا کہ خلاف پیغمبر کا سیرا گزیر، خلاف پیغمبر کا سیرا گزیر، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ تو بولو بھائی، نماز میں جب پوری توجہ سنتوں کی، مستحبات کی رعایت کی جائے گی، تب نماز اپنے کمال کو پہنچے گی۔ ارے بولو ہے کہ بالکل۔ فرض تو ذمہ سے اتر جائے گا، اور فرض بات آئی تو عرض کروں، فرض تو ذمہ سے اتر جائے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، ذرا سا ایک مسئلہ ہے، اب سماعت فرما لیں صحیح طرح سے پوری توجہ کے ساتھ، ورنہ گڑبڑ جا کے بعد میں نہ کریے گا۔ وہ یہ سورج بالکل نکلنے والا، طلوع ہو جانے والا، چند ہی منٹ باقی، آپ لمبی نماز پڑھو گے اور تین بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو تین بار پڑھو گے، تب تک سورج کے نکل آنے کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم چھوٹی چھوٹی سورت پڑھنا چاہیے، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت ایک رکعت میں پڑھی جائے تو وہ رکعت مان لی جائے گی۔ ایک تو یہ بات، جب آدمی رکوع میں جائے تو رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم پڑھے تب بھی وہ نماز مان لی جائے گی۔ سجدے میں جائے ایک ہی بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، سجدے دونوں فرض ہوا کرتے، ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اتحیات پر سلام پھیرے، نماز پوری کی پوری مان لی جائے گی، ثواب میں کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں آئے گا۔ ایسی صورت میں جب وقت تنگ ہو، سورج نکل آنے کا اندیشہ ہو، سورج ڈوب جانے کا اندیشہ ہو، یا گاڑی چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، کوئی مسافر نماز پڑھتا ہو، اس کی گنجائش دی گئی ہے، سمجھے بھیا؟ نہیں، نماز تو ہو جائے گی، اور اگر ایسے کوئی پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس نماز کا ثواب گھٹ جائے گا، فرض ذمے سے اتر جائے گا، جتنا ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ کم سے کم 3 بار رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو پڑھنا چاہیے، لیکن مجبوری ہے تو اب کوئی عادت بنا لے صاحب تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب گھٹے گا۔ کوئی آدمی کوہنیوں کو کھول کر نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی، ثواب بڑھ جائے گا، مکروہ بتایا گیا۔ کوئی ٹخنوں کو بند کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب بڑھ جائے گا، مکروہ بتایا گیا۔ سر کا کھلنا مکروہ ہے، کوہنیوں کا کھلنا مکروہ ہے، ٹخنوں کا بند کرنا نماز میں مکروہ ہے۔ جب تمام مکروہات جمع ہو جائیں تو اس نماز کا کیا ہوگا، کتنا ثواب بچے گا، آپ ذرا جان لو کہ فرض تو ذمے سے اتر جائے گا لیکن پورا کا پورا ثواب نہیں مل پائے گا۔ تو اللہ صحیح نمازیں پڑھنے کی، صحیح معلومات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ بنی اسرائیل کے عابد نے دعا مانگی، پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے۔ 500 سال گزر گئے، فرشتہ روح لینے کے لیے آیا تو بندہ سجدے میں پڑا ہوا تھا، اسی حال میں روح کو نکال کر لے گیا۔ اللہ کی عدالت میں بات ختم ہو گئی۔ جب حساب کی باری آئی، اللہ نے حساب اس کا لوایا۔ اللہ تو خود ترازو تو بیٹھے گا نا، عدالت پر اللہ بیٹھے گا۔
میزان اللہ کے سامنے ہوگا، وہی نیکیاں برائیاں وزن کی جائیں گی۔ جب اس کا حساب دیا گیا اللہ نے ارشاد فرمایا کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ دو فرشتے لگے ہیں، داہنے فرشتے کا رجسٹر اپنا پورا الگ ہے، بائیں کندھے والے کا رجسٹر پورا اپنا الگ ہے، اس کا کام ہے نیکیوں کا لکھنا اور بائیں والے کا کام ہے برائیوں کا لکھنا، اور تیسرا رجسٹر ہے جس میں نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی برائی ہے، صرف اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ وہاں نعمتوں کے بارے میں پوچھا گا۔ جب بات ہو گئی پتہ چلا اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، ایک بھی گناہ نہیں کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو۔ غور سے سنیے گا، بنی اسرائیل کا عابد بول اٹھا کہ پروردگار میں نے 500 سال تیری عبادت کی، نام اعمال میں ایک بھی گناہ موجود نہیں، داہنے والا رجسٹر نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، بایاں والا خالی پڑا ہے، کوئی گناہ تو میرے دل میں ہے، اب بھی تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہو۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں حساب لے لو اس کا، اس کا حساب لے لو۔ جب حساب کی باری آئی تو ارشاد فرمایا خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی، ارشاد باری ہے اے بندے اللہ نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، اللہ ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، دوسری آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، کانوں کی قیمت الگ لگائی جائے گی، گردوں کی قیمت الگ لگائی جائے گی، دل کی قیمت الگ لگائی جائے گی۔ دل کا کوئی بدل ہی نہیں گیا، جس کا دل گیا جان گئی، پتا چلا کچھ بچا ہی نہیں۔ کتنا کروڑہ کروڑ کا تو یہ انسان خود قیمت رکھتا ہے، کون آدمی ہے جو ناشکری کرے؟ اللہ نے صحت دی، صحت بھی تو نعمت ہے۔ آواز آئی، اللہ نے دعا کہتا فرمائی أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ اللہ نے دعا کہتا فرمائی ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، میرے بندے کو دوزخ میں ڈال دو۔ ایک آنکھ کی قیمت ادا کر سکا ہے 500 سال کی عبادت کر کے، ابھی دوسری آنکھ باقی سارا وجود ہی باقی ہے۔ بندہ رونے لگا پروردگار تیرا کرم ہو جائے، بات بن جائے تو اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ ہم آپ اپنی عادت بنائے ہیں کہ ناشکری کی عادت رکھنے کا ہے، کہ مالداروں کی مالداری دیکھا کرتے، امیروں کی امارت دیکھا کرتے، فلاں صاحب مالدار ہے، فلاں صاحب امیر ہے، فلاں 1 لاکھ تنخواہ پاتے، فلاں کے پاس بھٹے چلا کرتے، فلاں آدمی تو نیتا ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا۔ نہیں، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہر ایک کو نعمتیں بہت زیادہ ملی ہیں۔ ارے بولو بھیا، نہیں سمجھ پا رہے کیا؟ اللہ نے دعا کہتا فرمائے تو ہوٹ عطا فرمائے۔ ایک آدمی بڑا زیادہ مالدار ہو، بھٹا بھی چلتا ہو، فیکٹری بھی چلتی ہو، پتا چلا ہوٹوں میں کجی آ جائے، ایک ہی ہوٹ کا آدمی اچھا خاصا کمی پائی جائے، جب کوئی رشتے دار آ جائے گا دروازے سے واپس چلا جائے گا، کہے گا آدمی لکھپتی کروڑ پتی بھٹے والا فلاں والا کھیتی والا، لیکن ایک ہوٹ بیکار ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ نمنا آدمی ستار کو رشتہ کر کے تیار، ہاتھ پیر سب صحیح ہے، انگلیاں صحیح ہے، چہرہ صحیح ہے، ناک کان سب صحیح، لیکن ہونٹوں میں کجی ہے تو رشتہ دار دروازے سے۔ ہونٹوں کی قیمت اس سے پوچھو جس میں کجی پائی جائے۔ اللہ نے دعا کہتا فرمائی اگر ایک آنکھ سے اللہ محروم کر دے، ایک آنکھ کی روشنی لے لے، کجی پیدا کر دے، کوئی رشتہ دار دروازے پہ اچھا دکھائی نہیں پڑے گا، کہے گا مالدار بہت ہے، ہاتھ پیر کا ٹھیک ٹھاک ہے، انجینئر کا ہو جو تم کہنا ہے یار بیکار ہے، کوئی آدمی دروازے پہ اچھا رشتہ دار بولو گے کیا قیمت لگاؤ گے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اسی کو اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہ پاؤ گے، شمار نہ کر پاؤ گے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟
تو کون کون سی چیز کی قیمت لگاؤ گے؟ ہماری آپ کی نظر میں گاڑی کی قیمت ہوا کرتی، مکان کی قیمت ہے، کھیتی کی قیمت ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ توبہ توبہ، بھول جاؤ شمع رسالت کے پروانوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، 30ویں پارے سورہ نبا میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ ایک آدمی ملا، دو لڑکے کمائی کرنے والے، دونوں کی آمدنی 3.5 لاکھ مہینے کی، خود بیچارہ سرکاری ٹیچر ہوا کرتا، ریٹائر ہو کر کے اچھا خاصا پیسے پایا کرتا۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولانا دعا کر دو۔ میں نے کہا کون سی دعا؟ تمہارے لڑکے تو سرکاری ملازم ہو گئے، انجینئر ہو گئے، تنخواہ اتنی زیادہ تمہیں بھی تو ملتی ہے، اب کہے کہ دعا؟ تو وہ کہہ رہے تھے صاحب 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ ہوئے نہیں، آمدنی مہینے کی 4 لاکھ ہے تقریباً، لیکن نیند سکون، سر کے بال جھڑے پڑے ہیں، بینائی جاتی رہی ہے، نیند آتی نہیں ہے، اور کھانے میں اللہ نے اچھی نعمتیں لے لی ہے، صرف کم کھانے پہ گزارا کرتے ہیں۔ کہیں تو دال کا پانی ہے، کہیں وہ اچھا والا ساگ ہے جس میں کوئی ذائقہ نہیں، کبھی کریلا جو مہیں بالکل اٹھا رہے ہیں، اسی پر گزارا کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے تھے مجھے نیند نہیں آتی، 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ بولو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا فقیر ہے، جسے چاہا جیسا بنا دیا، جسے چاہا جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ، جسے چاہا جیسا بنا دیا۔ کتنوں کو آپ کو دیکھیں گے بڑے بڑے اولیاء اللہ جنہوں نے فاقے سے زندگی بسر کی ہے، صحابہ کرام نبوت کے بعد صحابیت کا مقام ہے جنہوں نے فاقے سے زندگی بسر کر لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے مارے بے چین ہوتے تھے، گردن پہ لوگ پیر رکھتے تھے کہ شاید مرغی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، وہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے۔ اور جتنے دنیا دار ہیں اللہ نے مال کو دھکیل کر ان کی طرف کر دیا اور آخرت میں ان کو پیدل کر دیا۔ بالکل بالکل، ارے بولو ہے بالکل۔ اللہ نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارے بولو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو کیا کیا بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی۔ آدمی بڑا خوبصورت ہو، پورا پہلوان ہو، بڑا مضبوط ہو، لیکن اگر زبان سے اللہ اس کو گونگا کر دے کوئی قیمت؟ ہاں ادھارے سمجھو، کوئی قیمت اس کی نہیں لگائے گا، کہے گا صاحب سب ٹھیک ہے، ہاتھ پیر کان ناک پورا آنکھ کان تک سب ٹھیک ہے، پیر کی انگلیاں تک سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن زبان میں گونگا پن اللہ نے زبان کی فصاحت لے لی ہے، زبان سے بولنا اللہ اکبر۔ ایک ہے نعمت لے لو تو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ اللہ ہم تمام ایمان والوں کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ تو آدمی اپنے آپ کو کوئی کمزور اور غریب اور محروم نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کم ہے، ہمارے پاس صرف موٹر سائیکل ہے، فلانے کے پاس کار تک ہے۔ نہیں، اللہ نے جس کے جتنا مناسب سمجھا دے دیا، کسی کا سکون زیادہ، کسی کی صحت زیادہ، اور کسی کو زیادہ تھا، کسی کو بیماری کم ملی، کوئی آدمی صحت مند گھوم رہا ہے، کوئی آدمی آزاد ہے۔ اللہ نے ہر نعمت الگ الگ رکھی ہے اور ہر ایک کو نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا۔ بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل۔ تو دوستو میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عرض کیا تھا کہ مجلسوں کی
قدر کیا کرو، ناقدری سے نعمتیں چھنتی ہیں، جب ناقدری ہوتی تو نعمت چھن جاتی ہے۔ مجلسوں کی، محفلوں کی، اجلاس کی قدر کرو اور مساجد میں جانے کا اہتمام کرو۔ ناقدری پر تالے لگے تھے، 2.5 سال پریشان رہے، چاہت کے باوجود بھی لوگ مسجدوں تک نہیں جا پائے، گئے بھی تو ان کو جھیلنا پڑا۔ اللہ صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، درود پاک پڑھنے میں سماعت فرما لیں۔ بالکل، کتنی بے خود کر دینے والی شیریں آواز ہے جو اپنا بنا لے وہ ہنسی انداز ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیا تھکو نا، کوئی ناپاک ہو تب بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ لوگ تو ہم کو ناپاکی دیتے صرف جمعہ پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناپاک آدمی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، تسبیح پڑھ سکتا ہے، دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کو آیتوں کو نہیں پڑھ سکتا جس پر نہانا ضروری ہے، اور بقیہ دعائیں اور درود وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ گھبراؤ نہ، حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ اللہ کے محبوب پر روزانہ درود پاک پڑھے گا، ایک ہی بار میں نہیں، صبح سے شام تک اٹھا تب پڑھا، چلتا رہا تب پڑھا، بیٹھا تو پڑھا، لیٹا تو پڑھا، جب بالکل ہی لیٹ گیا تو بھی پڑھتا رہا، صبح سے شام تک 100 بار پورا کر لے، آقا فرماتے ہیں اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ آدمی منافق نہیں ہے، نفاق سے بری ہو جائے گا، اس کا نفاق کا دھبا یہ اب نہیں رہے گا، اور شفاعت ملے گی محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ماتھے پر لکھا جاتا ہے یہ آدمی منافق نہیں ہے، نفاق سے بری ہے۔ کتنی بڑی بات! اللہ روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا تو اپنا مشاہدہ ہے، لوگوں سے سنا ہے، کبھی کبھی شادی بیاہ میں، ولیمہ وغیرہ میں یا ایسے کسی موقع پر کھانا گھٹ جایا کرتا، اندیشہ ہو کہ کھانا گھٹے گا، 20 آدمیوں کا کھانا پکا تھا، 30 آدمی آ گئے، 10 بڑھ کے آ گئے، تو اتنے میں تو کمی ظاہر سی بات لگے گی۔ تو یہ فرمایا کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ درود پاک پڑھتی گئی بیوی، کھانا نکالتی گئی، 30 آدمی کھا گئے، 2-4 اور کھا جاتے، جب بھی کھانا بچ چکا تھا۔ درود پاک میں بڑی برکت ہوتی ہے شب رسالت۔ اللہ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، کیا کہتے ہیں؟ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ تو دوستو، محفلوں کی، مجلسوں کی قدر، اس کی قدر میں یہ بھی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے، اس کی قدر میں یہ بھی کہ عمل کی نیت سے سنا جائے، یہ تمام باتیں اس میں ہیں۔ تو میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا، کون سی آیت ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو بھی انہی نعمتوں میں سے اولاد بھی نعمت۔ بالکل، بہتوں کو اللہ نے حکومت دے دی، اولاد ادھر، لڑکی لڑکا ادھر، ایسے دے، اولاد بہت بڑی نعمت۔ ارے بولو ہے کہ؟ اور میں نہیں کہتا، اللہ ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لڑکیاں جس کے یہاں ہو، خوش دلی کے ساتھ پرورش کر لے، مناسب رشتہ کر لے، آقا فرماتے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کس قدر ثواب کی بات! ارے بولو بھائی، اللہ نے لڑکیوں کا ذکر پہلے فرمایا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب کھانے کی چیز لائی جائے تو پہلے لڑکی کو دی جائے، لڑکے کو۔ اور ہماری آپ کی عادت کیا ہے؟ چالاک بہت تو سمجھتے سب بندے،
बाजार से फल लेके आए, आजकल सेबो बड़ा बेचारा सस्ता मारा मारा फिरता है, सेब फल लाए, केला लाए, फल लाए, मिठाई लाए, जब ले करके आए तो लड़का भी दौड़ा, लड़की भी दौड़ी, जाहिर सी बात है दोनों बाप को देकर दौड़ लिया करते। तो कभी लड़की आगे आएगी, कभी लड़का, जो तेज दौड़ा आगे आ जाएगा, जो पहले से आगे दौड़ा तो भाग के आ गया। तो अगर लड़की इत्तेफाक से आगे बढ़ के आ गई तो बाप रे बहुत चालाक है भैया के बाबा, ये पूरी जिंदगी खिदमत करेगी, सिर्फ ये जेवरात ही बेचने तक तैयार हो जाएगी माँ बाप की बीमारी में लगाने के लिए। पीछे भाग भैया तुम आओ, बुढ़ापे पिटाई तुम करोगे ना। न जाने कितने हमारे पास तावीजें बनवाता, हालांकि मैं आमिल नहीं हूँ, ना तावीज लिखता हूँ, जब वो आता है कुछ लिख के दे देता हूँ, उससे मेरा कोई पैसा का लेन देन कारोबार ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लिख दिया कि जाओ। उसमें से आज तक जितने मिले सब लड़के वाले मिले, एको लड़की वाला मिले ही नहीं। लड़के वाले आके कहते साहब लड़का महीने में 20-20 हजार उड़ा दिया करता, 1.5 लाख की गाड़ी लाके 2 महीने में चला करके गाड़ी को आधे दाम पर बेच दिया करता। जाने कितने आए कितना पता, जो भी आया लड़कों से परेशान आया। आज तक लड़कियों से परेशान कई हजार में एक आया जो आया, वरना वो ना जो गया। आदमी किससे परेशान है? नजर मोहम्मद देखता है, समझ लो अच्छी तरह। जब बात बीमार पड़ जाया करता, लड़कियां दुआ करवाती, इतला करवाती, जरा मौलवी साहब से, इमाम साहब से कहला तो मेरे वालिदैन के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए दुआ कर दें। वो दुआ को तरसती है। माँ बाप के साया को तादेर कायम देखना चाहते कि जब तक साया रहेगा तब तक जियारत होती रहेगी, सवाब बढ़ता रहेगा। अगर बाप की उम्र 80 साल की हो जाए, 90 साल की हो जाए, माँ बिस्तर पे 2-4 साल से पड़ी हो, तब भी कोई लड़की ये दुआ नहीं करवाने आएगी कि अल्लाह इनको वो जेवरात तक बेच करके इलाज के लिए तैयारी रखती है कि जेवरात बिक जाए, इलाज हो जाए, तब भी ये सौदा सस्ता है। लड़कियां इसके लिए तैयार है, बोलो है बिल्कुल बिल्कुल। एक साहब आया, मौलाना दुआ कर दो मेरे वालिद बहुत बीमार। तो हर आदमी यही करेगा भाई अल्लाह उनको शिफाता फरमा दे, पैरों पे खड़ा कर दे, जल्द वो ठीक हो जाए। तो मैंने कहा भाई अल्लाह शिफाता फरमाए, पैरों पे खड़े हो जाए, चलने का। मौलाना सुनो दुआ वापस ले लो। पागल कहेगा भाई दुआ वापस ले ले, हाँ दुआ वापस ले लो। मैंने कहा गया तो बताओ का वो वालिद साहब बिस्तर पे 5 महीने से बीमार पड़े, कितने दिन से 5 महीने से बीमार पड़े, 80 साल की उनकी उम्र हो गई। अगर वो ठीक भी हो गए तो किसी काम के, वो 3 भाई थे। मैंने कहा ऐसी तमन्ना क्यों की? कहा तमन्ना इसलिए की, पर सुनो बोलो ना प्रॉपर्टी बहुत सोच रहे थे, बाप न रह जाएंगे तो मनमानी खर्च करके पूरा वालिद का पानी लेंगे। 1-2 की बात है, अरे बोलो है। तो जब माँ बाप में से कोई बीमार पड़ता है तो लड़के ये सोचते हैं, इसकी तमन्ना करते हैं कि जल्द निमट जाए तो माल का बंटवारा करके हम ठाट से अपना, अरे बहुत सीधे न बना, चालाक बहुत, इतने सीधे थोड़ा ऐसे करते हैं। आज तक किसी लड़की ने नहीं कहा होगा कि दुआ कर दो बाप का साया, और आपने क्या किया? जब सामान लेकर के आए, लड़की अगर आगे आ गई तो उसको पीछे कर दिया, लड़के को आगे बुला के सामान दे दिया, फल दे दी, मिठाई दे दी। कहे लड़की बड़ी चालाक है, लड़के को बुला के आगे दिया। ऐसा क्यों किया? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा की रोशनी में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसको चाहता लड़कियां अता फरमाता। हजरत इस फजीलत की बुनियाद पर फरमाया कि पहले खाने वाला सामान लड़की को दो, इसलिए कि अल्लाह ने लड़कियों का जिक्र कुरान में पहले किया। जिसको चाहता लड़के अता फरमाता, लड़कों का जिक्र पहले है। इसीलिए फरमाया गया कि लड़की होना रहमत है, रहमत खुद बहुत नेकी का नाम है, और लड़का होना नेमत है जिसकी शुक्रिया जरूरी हुआ करती है। रहमत बड़ी होती है। अरे बोलो भाई, अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। तो जब अल्लाह ने ये नेमत दी है तो नेमत की कदरदानी के लिए कुछ उसूल होते हैं। अरे बोलो है कि उसके लिए क्या है?
پیدائش کے بعد فوراً داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر. اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو 7ویں دن عقیقہ کر دو، بہتر نام رکھ دو. گنجائش ہے، عقیقہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں. کوئی غریب آدمی خرید کر جانور کرے، قرضہ لے کر تو نہیں ہے اس کے اوپر. مالدار پر ہے، گنجائش ہے تو ٹھیک ہے، اس کا عقیقہ کر دو، مستحب ہے. 7ویں دن نام اور 7ویں دن ارے بولو بھیا عقیقہ میں سر کے بال اتارے جا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. گنجائش ہے تو سر کے بال اتروا دو، اس کے برابر سونا کسی کو غریب کو دے دو، صدقہ کر دو، یا چاندی دے دو. اور اگر یہ بھی نہیں تو کوئی ضروری نہیں. یہ بات الگ ہو گئی. اس کے بعد کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جانور کے گوشت کو لڑکی کی طرف سے بکری ہوا کرتی ہے، چاہے وہ بغیر بچے والی ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہو، اس سے مطلب نہیں، لیکن دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگے. جس طرح قربانی کا جانور ہوتا ہے اسی طرح عقیقہ کا بھی ہونا چاہیے. میں باریک مسئلہ نہیں بتاتا ہوں، میں موٹی موٹی بات بتاتا ہوں. تو اس بکری کا عقیقہ کر دے لڑکی کی طرف سے. اور اگر بکرا میسر ہو، گھر کا بکرا پلا ہوا ہے، اگر بکرا ہی لڑکی کی طرف سے کر دے تو بھی درست ہے، کوئی منع نہیں ہے. گنجائش ہے کہ بکری ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات. اس کے بعد کیا کرے صاحب؟ 3 حصہ جو تقسیم ہوتے ہیں نا، 3 حصے لگتے ہیں. ایک حصہ اپنا ہوتا ہے، دوسرا غربا و مساکین یعنی جو غریب آدمی، بس اتنے سمجھ لو ایک حصہ اس کا. اور تیسرا ایک حصہ ہوتا عزیز و اقربا جو اپنے قریبی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. عزیز مانے قریبی رشتہ دار، اور اقربا مانے جو قریبی رشتہ دار ہیں جو آس پاس ہیں، ان کو دے دیجئے. تو 3 حصے لگتے ہیں. اور اگر خود خاندان اتنا بڑا ہے تو سارا گوشت گھر ہی میں استعمال ہو جائے تو بھی عقیقہ پر کوئی فرق نہیں آئے گا، عقیقہ پورا مان لیا جائے گا. تو اس میں 3 حصے تقسیم کرنے، ایک حصہ رکھنا ہے، 2 حصہ تقسیم کرنا ہے. عقیقہ کا پورا ثواب نہیں سمجھا. ہم نے اپنی بچیوں کا ایسے کیا، لوگوں نے کہا انتظار میں، تو کہا کس بات کا انتظار؟ میں نے گوشت تقسیم کرا، بکری منگوائی، عقیقہ کا گوشت تقسیم کرا، ختم ہو گئی بات، عقیقہ تو ہو گیا. کہا ایسے ہو جاتا، میں نے کہا ایسے ہوتا تو بتا رہا. اور کا ڈھنڈورا پیٹ کے ہوگا. اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر گنجائش ہے تو عقیقہ کر دیا. اس کے بعد نعمت کی قدر کیا ہے؟ دینی تعلیم دلوانا. کیا کرنا؟ دینی تعلیم. دنیاوی تعلیم اس کے حق میں سے نہیں ہے، دینی تعلیم دلوانا. کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، علامہ شہزادی فرماتے ہیں کہ بے علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا. ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ زیادہ توجہ کے ساتھ سنو، 2-4 باتیں اور کہہ کے اپنی بات ختم کروں. ایک آدمی بڑا مضبوط ہے، طاقتور، ہاتھ و پیر کا لاٹھی ڈنڈا بہت چلا لیتا، بڑا مضبوط آدمی ہے، لیکن اندھیری رات ہو، ہاتھ میں ٹارچ نہ ہو، روشنی نہ ہو، کیا راستہ چل پائے گا؟ وہ کانٹے میں لت پت ملے گا. پتا چلا پیٹھ و منہ وغیرہ سب کانٹوں سے چھیڑ چھاڑ کے برابر کر لیا، کہیں گڈھے میں پڑا ملے گا. تندرست بہت ہے، مضبوط ہے، لاٹھی ڈنڈا چلاتا ہے، بڑا طاقتور ہے، لیکن بغیر روشنی کے راستے کو، اندھیرے راستے کو چل. اسی طرح یاد رکھو شمع رسالت کے پروانوں، بغیر علم دین کے شریعت پہ چلنا آسان نہیں ہے. پھنس جاؤ گے آسان ہے، ہر موڑ پر پھنسنا پڑے گا. علم ایسی روشنی ہے، ہر منزل پر، ہر موڑ پر وہ راستہ ہی بدلا ہے. تو لوگ دنیا بھر کی چیزیں سکھاتے ہیں، علم سے پورا رکھتے ہیں. علم سے میں زیادہ بات نہیں بتاؤں گا. ایک بات مجھے یاد آئی، اکثر میں اسے بیان کرتا ہوں، میرے بیان میں پہلے سے موجود بھی ہے. ایک صاحب نے لڑکی کا رشتہ کیا، 17 لاکھ روپے خرچ کر ڈالے. تو میں نے کہا کیا کیا دیا بچی کو؟ تو انہوں نے کہا میں نے بہت دیا، بہت پڑھایا، بہت دیا، 17 لاکھ دے دیا. تو میں نے کہا یہ بھی بتاؤ ذرا سا، کیا لڑکی کو ناظرہ قرآن کروایا تھا؟ یعنی دیکھ دیکھ کر قرآن پڑھایا تھا؟ کہا مولانا وہ تو ہم نہیں کر پائے، باقی بڑی والی تعلیم تو بہت دی ہے، اس کو BA تک ہم نے بنایا ہے. میں نے کہا BA میں کیا غسل کا طریقہ ہے؟ تو کہا، میں نے کہا وضو کا طریقہ BA میں ہے؟ تو کہا، تو میں نے کہا پورے بوڑوں میں. جب وضو غسل کا طریقہ BA میں نہیں ہے تو اصل علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان کروائے.
اور اس میں کچھ عطا بتا دیں. ارے بولو بھائی. اور میں کیا کیا بتاؤں, زیادہ تو نہیں کہوں گا, لیکن آپ کا تعلق دیہات سے, میں بھی ویسا آدمی, لیکن اب چلا گیا تو بات اور ہے. ایک بات یہ بھی ہے, ساتھ ساتھ بات آئی تو موٹی بات ذرا عرض کر دوں, جو لوگوں میں اکثر یہ ہوتی ہے کہ ٹھنڈک کے موسم میں کبھی مہمان بڑھ گئے, لحاظ گھٹ گئے, رضائی گھٹ گئے, اتنا کون بنوا کے رکھتا ہے, کمبل بھی نہیں رہے, مہمان بڑھ گئے تو آدمی جاکٹ اور سویٹر وغیرہ پہن کر کے بڑے کپڑوں کے ساتھ لیٹ گیا. اسی حال میں اس کو غسل ضروری ہو گیا. تو جتنے بدن پر کپڑے ہیں ان کپڑوں کو ناپاک نہیں مانا جائے گا, ان کپڑوں کو وہ اتار دے, اس کے بعد غسل کرے اور اوپر والے کپڑے پھر دوبارہ پہنے. جس کپڑے میں نجاست ہے صرف وہی ایک کپڑا ناپاک مانا جائے گا, اور جتنے کپڑے بدن پر موجود ہیں چاہے وہ 6-7 جوڑے تلاؤ پر ہو, ان کپڑوں کو صرف بدن پر رہنے کی وجہ سے ناپاک نہیں مانا جائے گا. ناپاک کپڑے کو اتار دے, پاک والے کپڑے الگ رکھ دے, نہا کر کے پھر اترے ہوئے کپڑے وہ پہن لے, جس میں نجاست نہیں لگی تھی وہ کپڑے پاک ہی مانے جائیں. ارے بولو بھائی, اللہ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بات میں نے عرض کی, اور عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب یہ نعمت دی تو قرآن کی تعلیم دینا چاہیے, وہ اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اگر اس کو دین کی تعلیم نہیں دلوائی تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے, یہ حق ہے اس کا. ان صاحب نے کہا میں نے 17 لاکھ خرچ کر ڈالے شادی کے اندر. میں نے کہا ناظرہ کروایا تھا قرآن, تو کہا ہاں. میں نے کہا نماز کا طریقہ کہا وہ بھی نہیں ہو پایا. میں نے کہا کچھ 10-5 پارے کچھ پڑھوائے, تو کہا وہ بھی نہیں ہو پایا. تو ہم نے کہا تم نے تو حق تلفی کر لی. تم نے کیا کیا؟ حق تلفی کر لی ہے. کہا سامان تو میں نے بہت ہے. میں نے کہا سامان کی کوئی گنتی نہیں ہے, اس سامان کی کوئی گنتی نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا تمہاری لڑکی انتقال کر جائے, ایک بھی سامان واپس نہیں مل پائے گا. چاہیے یہ کہ اس سامان کی واپسی ہو, اور زیادہ مسئلے میں نہیں جاتا. اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا لڑکا ہی کوئی نہیں, نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے, اس عورت کا آدھا مال جو جہیز کا تھا آدھا شوہر رکھ لے گا, آدھا مال اس کا میکے والوں کو واپس جانا چاہیے. آدھا بڑھتا ہے, پھر میکے والے اس کو اپنے حساب سے تقسیم کرے. اس کے بھائی ڈبل لیں گے اور اس کی بہنیں اس کے آدھا لیں گے. جو مسئلہ اس میں ہے وراثت کا ہے, وہی مسئلہ جہیز کے چھوڑے ہوئے سامان میں بھی ہے. اگر بغیر بچوں کی بیوی ہے انتقال کر گئی تو آدھا مال اس کا. ارے بولو بھیا, میں زیادہ باریکی جانا نہیں چاہتا ہوں, یہ اس کی حقوق میں سے ہے. اگر پتا چلا لڑکی کا انتقال ہوگا تو سامان کوئی بھی واپس نہیں کیا, سارا سامان ہڑپ لیا. طلاق ہو گئی تب بھی سارا سامان رکھ لیا, جھگڑے کے نظر ہو گیا. ہر بار میں ہر چیز میں یہ بات ہوتی ہے. لیکن ذرا یہ بھی بتا دو, آپ بڑے سچے دل سے بتانا, اگر اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے دی اس کو کوئی چھین پائے گا؟ قرآن مجید کی قیمت کو کوئی چیز نہیں پہنچ پایا کرتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے. سب سے پہلے تو مدینہ منورہ علمی مرکز تھا, اس کے بعد بغداد ہوا علمی مرکز, اس کے بعد دہلی ہوا. دہلی کے بعد ساری دنیا کا علمی مرکز دارالعلوم دیوبند ہے موجودہ وقت. بالکل ترانہ کا ایک شعر یاد ہے, وہی پڑھ دوں گا. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جس دارالعلوم کی بنیاد رکھی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آقا حکم فرمانے تو بھی رکھنا مانا جائے گا, اپنے دست مبارک سے تو بھی مسئلہ وہی ہوگا. تو ایک شعر مجھے یاد ہے کہ تقریباً 80-40-42 سال پہلے دارالعلوم کے ترانہ میں کہا گیا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں. خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں. تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں. کوثر یہاں دب جاتے ہیں, طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. تو ساری دنیا کا علمی مرکز کون ہے موجودہ وقت میں؟
بے تکلف بے جھجک بول دیجیے وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ ایک علامہ جامعہ ازہر مصر سے تشریف لائے، علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ پڑھا رہے تھے، وہ چپکے سے آ کے طلبہ میں بیٹھ گئے، 3 روز تک رہے، وہ کہہ کر گئے کہ اگر دنیا میں کہیں علم کا چشمہ جاری ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ بالکل بالکل۔ تو پڑھ رہے تھے کون بھیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتے تھے۔ ایک بنیا آتا روزانہ شربت بیچتا، جب شربت بچ جاتا شام کے وقت نالی میں ڈال کے چلا جاتا۔ امام صاحب نے ایک دن کہا کہ یہ شربت نالی میں نہ ڈال، مجھے دے دے شام کے وقت۔ تو اس بنیا نے دھکا دے دیا امام صاحب کو، جب اپنا کام کر شربت تو دیا نہیں، نالی میں پھینک کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بنیا کی لڑکی اس لائق ہو گئی کہ اس کی شادی کر دی جائے، رشتے تلاش ہونے لگے، ایک رشتہ مل گیا تو بنیا نے اپنی بیوی سے کہا، سن بیوی مسئلہ سن لیجیے گا ساتھ ساتھ، کہا اے بیوی اگر میں سب سے زیادہ قیمتی سامان اپنی بیٹی کو جہیز میں نہ دے پاؤں تو تجھے 3 طلاق، اور جب شرط پا لی جائے چاہے 25 سال بعد پائی جائے طلاق فوراً ہو جائے، شرط پائی جائے کہ طلاق فوراً ہو جائے گی، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہا اگر تجھے سب سے زیادہ قیمتی سامان بیٹی کو جہیز میں نہ دے پاؤں تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں۔ بات ہو گئی، 3 دن شادی کے رہ گئے، بنیا نے بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا، اب وہ لوگوں سے پتہ کرنے چلا گیا کہ کس نے کون کون سا سامان دیا، پتہ چلا جو سامان بنیا نے دیا کسی نے کچھ دیا، یہ سارا سامان تو پہلے ہی سے لوگ دے چکے ہیں۔ بنیا بے چین ہو گیا، علماء اکرام سے مفتیان نظام سے رابطہ کرنے لگا، ذرا مسئلہ بتا دو، میں نے ایسا کہا تھا تو سارے علماء نے جواب دیا طلاق تو ہوئی جائے گی، جب سب سے زیادہ قیمتی سامان تم نہیں لا پائے تو طلاق ہو جائے گی، ہاں لیکن ایک شخص ہے پورے بغداد کے اندر وہ ہے غزالی نام کے، ان کے پاس جاؤ، اگر وہ مسئلے کا حل کر دیں گے تو ان کے پاس سے ہو سکتا اور کسی کے بس کی بات۔ بنیا گیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت ایک مسئلہ بتا دیجیے، میں نے ایسا کہا تھا کہ سب سے زیادہ قیمتی سامان بیٹی کو جہیز میں نہ دے پاؤں تو بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا مسئلہ تو بتاؤں گا، 1 خچر روپیہ دینا پڑے گا۔ کتنا؟ 1 خچر کے مانے 1 خچر پر جتنا لوڈ ہو، 1 خچر جتنا بوجھا برداشت کر لے، اتنے بوجھے کے برابر روپیہ مجھے۔ تب سکے چلتے، کبھی آج کل تیرا کاغذ والا تھوڑا ہے، بہترین سکے چلتے تھے۔ بنیا نے کہا حضرت پیسے تو زیادہ ہو جائیں گے، میں مشورہ کے بعد بتاؤں گا۔ بنیا گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی سن کہ حضرت نے 1 خچر روپیہ مانگا ہے ایک مسئلہ کے بدلے۔ بیوی نے کہا سنو میاں، مسئلہ معلوم کر لو، روپیوں کی قیمت کم ہے، مسئلے کی قیمت زیادہ ہے، اگر طلاق ہو گئی پورے شہر کے اندر بدنامی پورے بغداد میں ہو جائے گی، مسئلہ پوچھ لو، طلاق سے بچا ہو جائے، یہی بہتر چیز ہے۔ بنیا دوسرے دن گیا، کہا حضرت مسئلہ بتا دیجئے، میں 1 خچر روپیہ دینے کو تیار ہوں۔ حضرت نے کہا 2 خچر دینے پڑیں۔ بنیا نے کہا حضرت آپ نے 1 بتا دیا، کہا سنو قابل لبنو، کل پہلا دن تھا، دوسرا دن ہے، اپنے تقریر پاس رکھو، علماء سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، اب وہ کریں نہ کریں اللہ کام ہے۔ اللہ نے جب یہ ذہن دیا کہ بڑی بڑی حدیثیں پڑھنے والے تو دنیا میں ان کو رکھیں گے، وہ جانتے سب میں بولے نہ حرام نہ کریں، اللہ کام ہے، معلوم سب ہے۔ کہا اچھا دوسرا دن ہوگا، کہا 2 خچر روپیہ دینے پڑیں گے۔ بنیا نے کہا حضرت میں مشورہ کے بعد بتاؤں گا۔ پھر گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا، کہا حضرت تو ایسا کہتے ہیں۔ بیوی نے کہا سنو 2 خچر روپیہ دے دو تب بھی سودا سستا ہے، ورنہ بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ بنیا دوسرے دن گیا، بنیا دوسرے کے بجائے تیسرے دن گیا، کہا حضرت آپ مسئلہ بتا دیجیے، میں 2 خچر روپیہ دینے کو تیار۔ حضرت نے کہا 3۔ حضرت آپ نے کل 2 ہی کہتے، کہا سنو کل دوسرا دن تھا، تیسرا دن ہے۔ بنیا جلدی گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا کل نہ کرو، فوراً جاؤ۔ بنیا آیا، کہا حضرت مسئلہ بتا دیجیے، میں 3 خچر روپیہ دینے کو تیار۔ حضرت اب غور سے سنیے گا،
کہ میں اس سے پہلے بھی تقریر میں کہہ چکا ہوں، بنیا گھر کے اندر گیا، کلام اللہ شریف اٹھا کے لایا، کلام اللہ شریف بنیا نے حضرت کو دے دیا، حضرت نے بنیا کو دے دیا اور بنیا سے یوں فرمایا جب تیرا سارا سامان جہیز والا ہو جائے تو یہ قرآن مجید بھی اپنی بیٹی کو ہدیہ میں دے دینا۔ اس قرآن مجید کی اتنی قیمت ہے کہ سارے جہان کی دولت مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، بے شک۔ بالکل بالکل، اللہ تو مال کی قیمت ہے، تمہاری گاڑی کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، بھول جاؤ شمع رسالت کے پروانوں، اصل قیمت قرآن کی قیمت ہے۔ ابھی میں نے شعر کہا تھا، اسی کو دہراؤں کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا کی کتابیں جب کوئی لے کے چلا کرتا، کتابوں کا بوجھ پیٹھ کے اوپر جایا کرتا، وکالت کی 5000 کی کتابوں کتاب کا بوجھ پیٹھ پر رہے گا، اور کوئی آدمی وزارت کی کتاب لے کے چل جائے، کوئی آدمی کوئی اور کتاب لے کے، ڈاکٹری کی کتاب لے کے چل جائے، کوئی انجینئرنگ کی کتاب لے کے چلے، ان کتابوں کا بوجھ پیٹھ کے اوپر پیچھے لدا ملے گا۔ اس بات کی علامت ہے کہ جیسے فرشتہ آیا روح نکالی، ساری کتابیں پیچھے چلی، آدمی آگے اکیلے ادھارے چلا گیا۔ قرآن مجید کیسے جائے گا؟ احادیث کیسے جائیں گی؟ احادیث مبارکہ کس طرح آدمی لے جاتا؟ پہلے تو آدمی گھر میں وضو کرے گا، قرآن مجید اس کو اس کے بستہ کے اندر رکھے گا، پھر وہ سینے سے لگا کے چلے گا، آگے قرآن چلنے والا، پیچھے چلنا، دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ پیچھے ہے، قرآن مجید سینے سے لگا کے آگے لے کے چلتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں قرآن رہبری کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں قرآن روشنی دے گا، پلسرات پہ جائیں گے قرآن روشنی دیتا ہوا گزار دے گا، میدان قیامت میں روشنی بن کر رہے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخلہ بھی کر رہا ہے۔ قرآن مقدس تو ایسی کتاب ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ طے کرو اپنی بچوں کو قرآن مجید سے ناآشنا نہیں رکھیں گے، قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں گے، پورا ختم ہوگا، کچھ پارے حافظہ بھی ہوں گے، اور نماز کا پورا طریقہ ہوگا، اور شریعت پر عمل کرنے کے موٹے موٹے مسائل کی معلومات ضروری ہے کہ ان کو یہ معلومات حاصل کروائیں، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ اور ایک بات آخری کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہوگا، میں تھکایا آدمی، کل بھی میں بیان ہے حضرت مولانا افضل الرحمان صاحب شیخ الحدیث ہردوئی کے ساتھ، کل بھی بیان ہے، اور اس کے بعد سیدھے سفر ہے بھوپال کے آگے ایک ہے مقصد جنکشن، تقریباً 150 کلومیٹر آگے بھوپال سے۔ تو یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، جب سے چاند ہوا تب سے سب لوگ چلتے ہیں، اسی میں بھی چل رہا ہوں۔ زیادہ دن کے بعد لوگوں کو موقع ملا تو کوئی چھوڑ چھاڑ رہا نہیں ہے، سمجھے؟ تو مجھے تنگی تھی ایک دن، تو میں نے آرام کے لیے بچایا تھا، جب پہنچ گیا تو میں نے کہا آرام کا ایک دن میں نے رکھ رکھا ہے، تو کہا رہنے دیجیے آپ سیدھے آئیے۔ تو میں نے کہا وہاں ہمارے رشتے دار جو ہیں مولانا سعید صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں متعلق ہیں، حافظ عبدالباری صاحب وغیرہ، ان کی ہماری بڑی دیرینہ ملاقات ہے، ہمارے خیال سے 26-27 سال سے ان کی ہماری ملاقات ہے۔ میں نے سوچا چلیے اسی بہانے سب سے ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے گزار کی ہیں۔ ایک حق اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں تو مناسب رشتہ کیا جائے، ایسا بھی دیندار رشتہ کر دیا جائے، اور رشتے میں کتنا وقت لگایا جائے انشاءاللہ 2-2.5 منٹ کی بات میں کر دوں، کتنا وقت لگایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 چیزوں میں دیری نہ کی جائے، اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو ٹال مٹول نہیں، جنازہ تیار ہو جائے تو کفن و دفن میں دیری نہیں، جب لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائے، رشتہ مل جائے تو اس میں دیری۔ 2 چیزیں سمجھ میں آئی، تیسری چیز میں کیا ہو گیا؟ 4-4 مہینے کی لمبی تاریخ رکھتے نہیں ہے، 4-4 6-6 جوڑے بنواتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے بزرگوں نے پرانے جوڑوں پر شادی کی ہے۔ شادی کے لیے نیا جوڑا ہونا شرط نہیں ہے، شادی کے لیے کسی وقت کا ہونا شرط نہیں ہے، شادی کے لیے اتنا ہے کہ جس لڑکے نے جہاں سے رشتہ پسند کیا ہے سلیقے سے گھر والے دیکھ لیں، اس کو معلومات ہو، اس کے بعد اس کو بات چلی جا پائے۔ 2-4-6 روز کے بعد آپ چند لوگ 10-12 لوگ جتنا جی چاہے 4-6-8-10 آدمی چلے آئیے گا، مسجد میں کسی نماز کے بعد نکاح ہو جائے گا۔ بہتر
بہتر ہے کہ عصر کے بعد عصر کی نماز کے بعد نکاح ہو، تاکہ شام کو رخصتی کروا کے بیوی کو اپنے گھر لے آئے۔ اس رات کے گزرنے کے بعد جو ولیمہ کر دے دعوت کرے، اسی دعوت کا نام دعوت ولیمہ۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ زیادہ سے زیادہ لڑکی والوں کا خرچ 1000 12 15 سے ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتے، اور یہ اپنا ولیمہ کر لیتا۔ ولیمہ کی ایک حد ہوتی کہ قرض دار نہ ہو، ڈھنڈورا نہ پیٹے، 150 لوگوں کو 10-20 لوگوں کو کھلا دیا، دعوت ولیمہ ہو گئی، سنت پتہ ہو گئی۔ اتنی سی بات کے لیے لوگ قرض دار ہو جاتے ہیں، سودی قرضہ لیتے ہیں، جانے کیا مسائل جھیلتے ہیں۔ یہ سب شریعت کے خلاف ہے، اس پر نقصان ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا جتنی سادگی کے ساتھ اور کم خرچ کے ساتھ نکاح ہوگا، آقا فرماتے اتنی ہی برکت آئے گی۔ اگر دنیا کو دکھانے کی بات ہے تو جھمیلا کو رکھنا پڑے گا، اور یہاں بھی آسانی ہو اور مرنے کے بعد بھی آسانی ہو اور اللہ کے حبیب کی شفاعت ملے، تو آقا فرماتے نکاح میں سادگی ہو۔ 2-4-10 لوگ گئے مسجد سے نکاح کروا کے اور سیدھے لے آئے، اس کے بعد سارا کا سارا انتظام کیا۔ یہ بہت مختصر سی اور بہت سادی سی بات ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، تو آگے ہمت جواب دے دیں گے۔ بارات کا جو تصور ذہن میں ہے، کسی کے گھر کا سامان جبرن اٹھا کر حاصل کر لیا جائے، اٹھا کر کھا لیا جائے تو جائز ہوگا؟ یہ بارات دی ہوئی، لڑکی والا کہتا ہے وہ میزبان کرائے کہ بھائی ہمیں 20 لوگوں سے زیادہ بوجھا اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ لڑکے والا جبر کرے گا کہ 100 سے کم رہیں گے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ عزت اس میں نہیں، عزت تو ہے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، غلامی میں عزت ہے، غلامی سے ہٹ جانے میں ذلت ہے۔ بارات کا ثبوت شریعت میں کہیں ہے ہی، جو تھی شریعت میں نے وہی نقصان میں ہے۔ جب اس کے پاس 20 کا بوجھا اٹھانے کی طاقت تھی 20 جاتے، اب جب یہ گئے ہیں تو اس نے قرضہ لیا، نہ جانے کیا کیا جتن کیا، تو اس نے اس کو ستایا ہے۔ جب ستایا ہے تو شادی کی برکت چلی جائے گی کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا ہر شے بری پر، خدا مہربان ہوگا ہر شے بری پر۔ کرو اس پہ بوجھ نہ ڈال کر کے، بارات نہ لے جا کر، سنت کے مطابق رشتہ کر کے شادی کر کے اپنے گھر لا کر گھر بساؤ گے۔ جب سنت گھر میں آ جائے گی تو ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، سنتوں میں برکت آ کرتی ہے۔ یہ چند باتیں تھی میں نے گوشت گزار کی ہیں۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ارے ہماری ماں اور بہنوں کی خواہش ہے کہ ایک نعت مکمل جو ہے حضرت رحمت اللہ علیہ پڑھ دیا کرتے تھے۔ ارے بھیا نعت والے بہت تھے، انعام والے کے ادھر 12-15 آدمی کھڑے تھے جو پورے حضرت رحمت اللہ علیہ مکمل جو ہے درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج گھٹ ہو جاتا ہے